الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ دروس سیرت کی یہ 7ویں نشست ہے۔ وحی اور وحی اول کے حوالے سے چند باتیں ہم گزشتہ نشست میں عرض کر چکے ہیں۔ وحی اول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کچھ آپ کو پیش آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ 15 برس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی رفیق حیات ہیں بلکہ رازدار اور رازداں اور آپ کے ایام شب و روز کی ایک عینی شاہد ہیں۔ آپ کی مصروفیتوں، آپ کی مشغولیتوں اور آپ کی دلچسپیوں سے جس درجے میں وہ واقف ہیں کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، جو اپنی فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے بعض حوالوں سے سیرت نگاروں کا جو اسلوب ہے وہ واضح کرنے والا نہیں رہتا، بات واضح نہیں ہو پاتی۔ قصہ صرف اس قدر ہے کہ قرآن حکیم اپنی ساخت میں ایک انتہائی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم نے خود اپنے اس بوجھ اور وزن کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کے خوف اور خشیت کا قرآن کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، پہاڑوں پر، تو وہ بکھر جاتے، وہ پھٹ جاتے، وہ ٹوٹ جاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تصور کیجئے کہ انسانی ذہن میں قوت اور طاقت اور اپنی ہیبت کے لحاظ سے پہاڑ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں قرآن میں پہاڑ کی تمثیل دے کر بتایا کہ قرآن کریم اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے نظر نہ آنے والے وزن کے لحاظ سے اس قدر بھاری بھرکم ہے کہ اس کا وجود اور اس کا وزن پہاڑوں کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک اور بات دیکھیے، وحی کی کیفیتیں جہاں بیان ہوتی ہیں، صحابہ کرام اپنے تجربات جہاں بیان کرتے ہیں، وہاں یہ بات واضح بیان ہوتی ہے کہ جب وحی آتی تو اس کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ کسی اور شخص کے لیے اس کا تحمل ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کسی صحابی کے جسم پر تھا۔ آپ ٹیک لگا کے صحابی سے آرام کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کسی شخص کو علم نہیں ہو سکتا تھا، وحی کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا تھا کہ کب نازل ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ شل ہو جائے گی، یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ وزن ہے، یہ وحی کا اپنا وزن ہے۔ اس وزن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار متعارف ہوتے ہیں تو آپ کے احساسات میں اس وزن کا موجود ہونا ظاہر ہے کہ غیر فطری نہیں ہے، یا نہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، عین سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس احساس کو جب حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو وہ کیفیت سیرت نگار اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ شاید اس وقت گھبرائے ہوئے تھے۔ وحی کے ذریعے، حضرت جبریل امین سے ملاقات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کا احکام لے کر گھر لوٹتے ہیں تو آپ کو یقین میں کون سا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کیفیت میں ایک ایسی خاتون جو 15 برس سے آپ کے عقد میں ہیں کچھ کلمات آپ کے لیے بیان کرتی ہیں۔ یہ 4-5 جملے ہیں، ایک ایک جملہ لیکن ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 40 سالہ زندگی کا
خلاصہ ہے، بلکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کو اگر کتاب کی شکل دی جائے تو اس میں ایک ایک جملہ آپ کا ایک ایک زندگی کا باب بنتا ہے. اس کی تفصیلات میں پھر جس قدر چاہے لکھتے چلے جائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا ماجرا بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. ظاہر ہے کہ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ذمہ داری ہم پوری کر پائیں گے یا نہیں. جس قدر بڑی ذمہ داری ہوگی اسی قدر اس کو پورا کرنے کا احساس بھی انسان کے اندر پیدا ہوگا. حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کلا یہ خود ایک کلمہ ہے لوگوں کو متوجہ کرنے والا اور ایک جذب پیدا کرنے والا، ایک قوت پیدا کرنے والا. ہرگز نہیں. واللہ پھر دوبارہ قسم کے ساتھ بیان کرتی ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. لا یخزیک اللہ. اور پھر آخر میں مزید تاکید فرمائی ابدا، کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے سے بچائے گا. کیوں؟ یہ دعوے کی دلیل سنیے. فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، اور 10 نوعیتوں کی خدمات انجام دیتے تھے. حضرت خدیجہ نے یہاں کسی سے شروع نہیں کی. بات کہاں سے شروع کی؟ خدمت سے. بات کہاں ختم کی؟ خدمت پر. مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے کام آنا، یہ ہے بنیادی 4-5 جملوں کا خلاصہ جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا. پہلی بات کیا ہے؟ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کی تمام تر زیادتیوں اور ناچاقیوں کو برداشت کرتے ہوئے تعلق کو قائم رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسرے مقام پر صلہ رحمی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو تم سے قطع کرتا ہے اس سے تعلق استوار کرو، اور جو تم سے ظلم کرتا ہے تم پر اس کو معاف کرو. یہ کیفیت آپ کی حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کے پاس جو نادار ہوتا ہے، جو وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا وزن اٹھاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کی وزن اٹھاتے ہیں. ایک شخص وزن اٹھانے کی صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتا لیکن وزن اٹھانا اس کی ضرورت ہے، آپ اس کا وزن بانٹ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. خدمت ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ بھی ترجمہ تھوڑا سا احتیاط چاہتا ہے. معدوم کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہو، عدم، ختم، کچھ نہیں ہے، اس کو کما کر دیتے ہیں. ایک ہے کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کی اس نوعیت سے مدد کر دینا کہ اپنی ضرورت سے زائد رقم اس ضرورت مند کے حوالے کر دینا. یہ بہت بڑا نیک کام ہے، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ کسی شخص کی مدد کے لیے کمانا تکسب ہے. آپ نے کسب اس مقصد سے کیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی ضرورت نہیں، کسی ایسے شخص کی ضرورت پوری کی جائے جو معدوم ہے، جس کے پاس کھانے کمانے کو، رکھنے کو، خرچ کرنے کو، ضرورتیں پورا کرنے کو کچھ نہیں ہے. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی ایک آج ہے ہماری اور آپ کی، لیکن ایک وہ مہمان نوازی ہے جو عہد نبوی کی مہمان نوازی تھی. ایسے ماحول کی مہمان نوازی تھی جہاں مہمان کے لیے سوائے اس مہمان نوازی کے کوئی آپشن نہیں تھا. ایک شخص باہر سے آیا ہے، آگے گزرنا ہے یا وہیں رہنا ہے، اس کی کوئی ضرورت وہاں وابستہ ہے، وہ کیا کرے؟ کوئی سرائے موجود نہیں، کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے. یعنی انسان اگر گنجائش رکھتا ہو تو پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ کسی میزبان کا محتاج ہے، اس لیے کہ وہ ورنہ سڑک پہ رات گزارنے پر مجبور ہوگا. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو بھی اچھائی کے، حق کے، سچائی کے کام ہیں، جو بھی نیک کام ہیں، جو بھی معروف ہیں، امر بالمعروف، نیکی کے کام ہیں، ان سب میں آپ مددگار بن کر، پشتبان بن کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے، بہت ضروری سبق ہے. آغاز کہاں سے کیا ہے حضرت خدیجہ نے؟
اس جملے سے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اگر کوئی شخص خدمت کے جذبے سے معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس جذبے میں بے لوث ہے تو وہ معاشرہ کبھی اس کو نہیں بھول سکتا، وہ شخص اس معاشرے سے کبھی محو نہیں ہو سکتا، اس کی یاد معاشرے میں ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے کہ خدمت کرنے والا ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ کی گواہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل۔ عام طور پر سیرت بیان کرتے ہوئے یہ سوال کیا جاتا ہے، سوال اٹھایا بھی جاتا ہے، اور بیان کرنے والے اس پہلو کو نظر انداز بھی کرتے ہیں یا اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں خواتین کا حصہ کتنا ہے۔ خواتین سے تو سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی سیرت نگار اگر کسی شخصیت کو کہا جا سکتا ہے یا پہلا سیرت نگار، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان سب میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس لیے کہ یہ جو جملے ہیں یہ کسی بھی بڑی سے بڑی سیرت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص 100 کی جلدوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے چاہتا ہے اور لکھتا ہے تو ان 100 جلدوں کی بھی بنیاد یہی 5 جملے ہوں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لانے والوں میں بھی پہلے ہیں، سیرت بیان کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دوسرے ایمان لانے والے آتے ہیں۔ حضرت زید نے بھی یقیناً انہی دنوں میں کسی وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت علی نے بھی ایک آدھ روز کے اندر اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں، یہ حضرت خدیجہ کے بعد کسی وقت ایمان لانے والے ہیں، اور اسی طرح انہی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پروردہ ہیں۔ حضرت علی ظاہر ہے کہ وہ بھی کم عمر ہیں، لیکن ان میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اولیت اور شرف کی بات یہ ہے کہ ان تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے، جب آپ نے اپنے نبوت کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے، ادنا تردد کے، ایک تو ایمان قبول کیا، دوسرے ان کی عمر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض 2 سال کم ہے عمر مبارک میں، ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 سال کا فرق ہے، اور وفات کے اعتبار سے دونوں کو 63 برس کی عمر حاصل ہوئی۔ یہ وحی اول ہے، اور یہ وحی اول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا رد عمل ہے۔ دوسرا رد عمل ہم کہہ سکتے ہیں ان صحابہ کا ہے، جن میں حضرت زید، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم شامل ہیں، جنہوں نے فوراً ہی قبول کیا، یا تھوڑا سا وقفہ دے کر قبول کر لیا ہے تینوں حضرات۔ پھر ایک رد عمل اس کے بعد آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ آتا ہے، ابھی گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اشارہ کیا کہ وہ دین حنیف پر تھے اور ماضی کے مختلف مذاہب سے واقف تھے، ان کے مذہبی لٹریچر سے بھی واقف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ان کے سامنے آئی کہ حضرت جبریل امین ان کے پاس آئے اور وحی کا پیغام اور وحی اول کی آیات آپ تک پہنچائیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے دوسرے انبیاء تک آ چکا ہے، اس لیے یہ ایک نبوت کا تسلسل ہے جس کے ساتھ آپ کو منسلک کیا جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آگے انہوں نے بات کی، اسی وقت یہ پہلا مرحلہ ہے نبوت ملتے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کا خاکہ بننے لگا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ قریش مکہ آپ کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت اتنی شدت اختیار کر لے گی کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، اور کاش میں اس وقت زندہ رہتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ظاہر حیرت کی بات کہ کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ تو انبیاء کی بھی سنت رہی ہے کہ ان کی مخالفت ہوئی ہے، اور اسی شدت سے ہوئی ہے کہ انہیں عام طور پر اپنا مستقر تبدیل کرنا پڑا، تو وہی کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جملہ کہا جو میں نے عرض کیا کہ اگر میں زندہ رہا
تو میں مدد کروں گا، یا کاش میں زندہ رہتا تو اس وقت تک مدد کرتا۔ وہ اچھی عمر کے تھے اور پھر چند ہی برس میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں میں ایک اور صحابی کا اظہار ہوتا ہے یا اعلان ہوتا ہے۔ عام طور پر ورقہ بن نوفل کو ماضی میں سیرت نگاروں نے اہل ایمان میں شمار نہیں کیا، یا کم از کم ان کی فہرست سازی میں ان کا نام ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہاں واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اور کچھ جدید العہد سیرت نگاروں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ان تک حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، نبوت کا اظہار کیا، انہوں نے اس نبوت کی تصدیق کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمایت کا بھی اظہار کیا، اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ انہوں نے یقیناً حالت ایمان میں اپنی جان افری کے ثبوت کی ہوگی، تو یقیناً وہ بھی السابقون الاولون کے اس قافلے کے ابتدائی چند لوگوں میں شمار ہونے چاہیے۔ ایمان کا دائرہ آگے بڑھتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، جیسا کہ ہم ایک سے زائد بار دہرا چکے ہیں کہ ہمارا مقصد اس نشست میں، اس سلسلہ نشست میں واقعات سیرت کو مکمل ترتیب سے بیان کرنا نہیں ہے۔ تاریخی ترتیب تو ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جن واقعات سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہوتا ہے ہم ان واقعات کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ گزارتے ہیں، پھر آپ کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو مخالفت بھی اعلانیہ شروع ہو جاتی ہے، اس مخالفت میں شدت آتی جاتی ہے، اور شدت اس درجے پہنچتی ہے کہ وہاں نئے ایمان لانے والے صحابہ کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ ظلم، وہ تشدد اور وہ جبر محض غریب اور فقراء کے ساتھ تھا، غلاموں کے ساتھ تھا، یقیناً غلاموں کے ساتھ زیادہ تھا، لیکن اس میں ذی حیثیت صحابہ کرام بھی اسی قدر شامل تھے جس قدر کے جو کم حیثیت کے صحابہ تھے ان پر تشدد ہو رہا تھا، حتیٰ کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود اس سے بھی بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد ہوا، جو ظلم ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے وہ سب چیزیں برداشت کی، لیکن ظلم کی ایک اپنی دنیا ہے، اور انسان کے مزاج میں ضبط کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ انسان ایک درجے تک برداشت کرتا ہے، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اب ریلیف ملنا چاہیے، اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں سے اس کا اظہار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی یہ تکلیف، تشدد برداشت کرنا دیکھ رہے تھے، لیکن ایک موقع پر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بہت تشدد برداشت کیا، بہت ان پر مظالم ہوئے۔ اس کیفیت میں حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت میں بہت وقت گزر چکا ہے، بہت ظلم سہ چکے، اللہ کی مدد کا آپ وعدہ کرتے ہیں، وہ مدد کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ان کا پورا مدعا جانا، اور اس کے بعد ایک بات کی، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اصل تشدد تو انہوں نے برداشت کیا ہے، ان کے تشدد کی آپ نے دو بڑی مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے تھے، ان گڑھوں میں ان افراد کو دبا دیا جاتا تھا، اور دبانے کے بعد ان پر تشدد ہوتا تھا، اور اس تشدد کی جو کیفیت ہوتی تھی کہ وہ غیر معمولی تھی، ان پہ آرے چلا دیے جاتے تھے، ان آروں کے نتیجے میں ان کا زندہ جیتا جاگتا وجود دو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑے لوہے کی بڑے بڑی کنگھے بنائے جاتے تھے، ان کنگھوں سے جیتے جاگتے انسانوں کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تصور کیجئے جاندار انسان ہے، وہ جاندار انسان جس کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی جسم کی بے کلی دیکھنے کی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے آنکھ کے اندر ہلکا سا بال چلا جاتا ہے تو ہماری طبیعت میں بے کلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جیتے جاگتے وجود سے، ہڈیوں سے گوشت کو علیحدہ کر دیا جائے نوچ نوچ کے، اسی وجود پر آرے چلا کر اس زندہ وجود کو دو دو تین تین حصوں میں بانٹ دیے جائے، تقسیم کر دیے جائے، تشدد کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیفیت حضور نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ لوگوں نے برداشت کیا ہے، اور آگے اس کے بعد مدد آئی ہے، اس کے بعد رحمت اور نصرت آئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو آزمائش کے یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پکڑا ہے اور اس دلدل سے نکالا ہے۔ آپ کے اس جملے کا آخر اختتام اس پہ ہوتا ہے وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ،
تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اصل پیغام یہی ہے۔ ہم بڑا کام شروع تو کر لیتے ہیں، بڑے کسی کاز کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، بڑے مشن میں دل جمعی کے ساتھ اور اپنے پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ شریک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ثابت قدمی درکار ہوتی ہے، اصل آزمائش وہی ہوتی ہے۔ انسان مشکلات سے یقیناً دوچار ہوتا ہے، لیکن مشکلات تو انسان کے جذبات کا محمز ہے۔ اس کے نتیجے میں تو جذبات کو مزید اضافہ ملنا چاہیے، جذبات میں اور انسان کے عزم میں، ارادے میں پختگی آنی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان یہ تصور کرنے لگے کہ اب مجھے راہ بدل لینی چاہیے، راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ راہ کھوٹی کرنے والی بات ہے۔ یہ انسان کی وہ عجلت پسندی ہے جس کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ انسان عجلت میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطری ایک رویہ ہے انسان کا، اور اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر دیے جانے والا یہ رویہ اگر صحیح معنی میں مینیج کر لیا جائے تو انسان کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تلقین فرمائی، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بڑے کام شروع کرتے ہوئے حوصلے بھی بلند رکھیں، اور بڑے کام شروع کرنے کے بعد، درمیان میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو مزید ثابت قدمی کے ساتھ آگے آنے والے مراحل کے لیے تیار کریں، تاکہ اس کے بعد جو راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ خود دور ہوتی چلی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارا ہاتھ تھام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔